نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 20 نمبر، نزول کے اعتبار سے 45 نمبر، 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا کہ طٰہٰ اور یاسین اگر نام رکھا جائے تو لازمی ہے کہ غلام لگایا جائے، غلام یاسین، غلام طٰہٰ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ طٰہٰ اور یاسین کے کیا معنی ہے۔ طٰہٰ اور یاسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اب ہمیں معنی تو نہیں معلوم۔ بعض حضور کے نام ایسے ہیں جو ہم نام نہیں رکھ سکتے، جیسے نبی، رسول، اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں۔ ہم کسی کا نام نبی تو نہیں رکھ سکتے، رسول تو نہیں رکھ سکتے۔ تو طٰہٰ اور یاسین کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی افریقیہ میں کہ ہم نہیں جانتے ان کے کیا معنی ہے، یہ حضور کا اسم ہے، حضور کا نام ہے، ہو سکتا ہے حضور ہی کے لیے خاص ہو، لہذا جب بھی یہ نام رکھیں تو غلام یاسین کہیں یا غلام طٰہٰ کہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں، جاننے پہچاننے والوں میں کسی کا ایسا نام ہو تو آپ انہیں مسئلہ بھی بتائیں اور غلام یاسین اور غلام طٰہٰ کہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب آپ پر یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ آپ قرآن کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول کے باعث آپ پر خشیت کا غلبہ ہوتا اور آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بہت دل جلاتے، بڑی کوششیں کرتے۔ فرمایا الا تذکرۃ، یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ تو آپ یہ نصیحت کر دیجئے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ آسمان پیدا کیے جو بلند ہے۔ الرحمن، رحمان عز وجل، علی العرش استوى، عرش پر استوا فرمایا، یعنی اپنے نور کو عرش پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، جگہ سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے، ان حرکات و سکنات سے پاک ہے، کیونکہ جب وہ جسم سے پاک ہے تو اٹھنا بیٹھنا، آگے پیچھے ہونا، یہ جسم کی حرکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب دیدار ہوگا اور اللہ رب العالمین جب اپنا جلوہ دکھائے گا تب ہی معلوم ہوگا کہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی منع ہے کہنا۔ عرش پر بیٹھا ہے، یہ کہنا بھی منع ہے۔ کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، یہ بھی کہنا منع ہے، کیونکہ اوپر والا دیکھ رہا ہے اس سے یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہو، جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور جو ساتوں زمین نیچے ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ ہم تو زمین اتنا ہی سمجھتے ہیں نا کہ زمین کھودی، پانی نکل آیا، زمین ختم ہو گئی۔ زمین بہت گہری ہے اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم زور سے کوئی بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بے شک اللہ تعالیٰ پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے اور جو بات ظاہر ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تو سر راز کو کہتے ہیں، اخفا کہتے ہیں پوشیدہ بات۔ راز ہو، پوشیدہ بات ہو، آہستہ سے بات کہی جائے یا آہستہ سے نہ کہی جائے، دل کے اندر کوئی خیال ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ بس انسان کی خیالات پر گرفت نہیں ہوتی، بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر
اگر یہ وسوسے اور برے خیال بری سوسائٹی اور بری گیدرنگ، بری دوستی یا برے مناظر دیکھنے کی وجہ سے آتے ہیں تو پھر تو ان وسوسوں کو پکڑ ہے. لیکن انسان اگر اپنی نگاہوں کو حفاظت میں رکھتا ہے، بری صحبت نہیں ہے، پھر بھی برے خیال آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے. یہ آزمائش ہے. سب سے پہلے تو اس کے اسباب ختم کریں کہ برے خیالات کیوں آتے ہیں. اچھا، اس وجہ سے تو جو وجوہات ہیں اس سے بچ جائیں تو انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا، برے خیالات آنے دور ہو جائیں گے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذہن کا بھی گناہ کرتے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ذہن کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ خالی اوقات میں بعض نوجوان بیٹھ کر کوئی تصور لاتے ہیں، پھر اس تصور سے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ ذہن کا گناہ ہے، اس پر بھی پکڑ ہے. تو گندے خیالات ذہن میں جان بوجھ کے لانا یہ ذہن کی بیماری ہے، ذہن کی گندگی ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے ہمیں پاک فرمائے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے، اچھے نام ہیں. اللہ رب العالمین نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، دونوں جہاں کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ رأى نارا، جب آپ نے آگ کو دیکھا. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 30 سال مصر میں رہے اور 30 سال کی عمر میں مصر سے مدین روانہ ہوئے اور 10 سال مدین میں رہے. پھر 40 سال کی عمر میں مدین سے آپ دوبارہ مصر آ رہے تھے. آپ اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کی نیت سے مدین سے نکلے تھے مصر کی طرف، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحب زادی ہیں. شام کے بادشاہوں کے اندیشے سے آپ نے سڑک کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا تاکہ کوئی دشمن آپ کا راستہ نہ روکے. جب آپ جنگل کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں راستہ بھول گیا ہوں. کوہ طور کی مغربی جانب آپ نے ایک آگ دیکھی. اس وقت سخت سردی تھی، برف پڑ رہی تھی اور آپ کی زوجہ درد زخم میں مبتلا تھیں جو ولادت کے درد ہوتے ہیں. فقالا، بس آپ نے فرمایا لأہلہم کثوا، اپنی زوجہ سے کہ ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میری نظر ایک آگ پر پڑی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ چنگاری لے کر آؤں، یعنی وہاں سے ہمیں آگ مل جائے اور یہاں پر آ کر ہم لکڑیاں جلائیں اور اس سردی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ کریں. او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس کوئی میں راستہ پالوں، یعنی کوئی قافلے والا مجھے راستہ بتائے کہ اب ہمیں جنگل میں کون سی طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے مصر کا راستہ ہمیں مل جائے. یہ کہہ کر آپ اس آگ کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک روشن و منور ہے. پھر آپ چلتے چلتے جب اس درخت کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اب ایک فاصلہ مقرر ہو چکا ہے. جب آپ آگے چلتے ہیں تو درخت پیچھے جاتا ہے اور جب آپ رک جاتے ہیں تو درخت رک جاتا ہے. آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو درخت آگے آتا ہے. تو آپ رک گئے اور اس موقع پر آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سماعت کیا. ہم کسی کی بات سنتے ہیں اپنے ان کانوں سے، کان کے اندر اللہ نے طاقت پیدا کی ہے کہ ہم آواز کو سنیں. آنکھ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ دیکھے. اللہ چاہے تو آنکھ سننے لگے اور کان دیکھنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا کلام سماعت کیا، جسم کے ہر جز سے آپ کا پورا جسم کان بن گیا. فلما، پس جب اتاہا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودیا یا موسیٰ، ندا دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں.
فاخلع نعلیک، بس آپ اپنے نالین شریفین اتار دیں۔ انبیاء کے نالین شریفین ہوتے ہیں اور ہمارے جوتے اور چپل ہوتے ہیں۔ فاخلع نعلیک، آپ اپنے نالین شریفین اتار دیں۔ انک بالوادی المقدس طوی، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ تو اس مقدس اور پاکیزہ وادی کی تعظیم میں اور ادب میں اپنے نالین شریفین اتار دیں۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی متبرک اور مقدس مقام پر حاضری ہو تو وہاں پر جوتے اتار دینے چاہیے۔ جیسے مسجد میں آتے ہیں تو جوتے اتار کر آتے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب تک مدینہ منورہ میں رہے وہاں پر چپل اور جوتے آپ نے کبھی نہیں پہنے۔ یہ آپ کا ادب تھا اور آپ کے عشق کا ایک انداز تھا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا اور نبوت عطا فرمائی۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس جو وحی آپ کو کی جاتی ہے اسے غور سے سنیے۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَاعْبُدْنِی، پس میری ہی عبادت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم رکھیے۔ نماز اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، اپنے آپ کے تصور کرنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہماری توجہ اللہ کی جناب میں مبذول ہو۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں قیامت کو پوشیدہ رکھتا، کسی کو نہ بتاتا، اور اچانک سے قیامت آ جاتی۔ لیکن قیامت کا علم لوگوں کو دیا گیا کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن اچھائی کا صلہ اچھا ہوگا اور برے کا انجام برا ہوگا۔ یہ حکمت بتانے کی ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں اور اچھائی اختیار کریں۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ کل بروز قیامت ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا۔ اچھائی کا بدلہ ثواب ہے، نعمتیں ہیں، اور برائی کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، اور جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ قیامت کے بارے میں تمہیں دوری میں نہ ڈالے، یعنی ان کی باتوں سے متاثر کبھی نہ ہونا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس نے اپنی خواہش پر عمل کیا، اپنی خواہش کی پیروی کی۔ فَتَرْدَىٰ، اگر تم بھی قیامت کا عقیدہ چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی معصوم ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد سے نہ ہٹیں کہ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کی ایک ہیبت ہے، اس کا جلال ہے۔ اس ہیبت اور جلال کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کا ایک بہت بڑا اژدہا بننا تھا، تو آپ اپنے دائیں ہاتھ میں اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ لاٹھی ہے، یہی اژدہا بنی ہے، تاکہ آپ پر ایک فطری اور ایک طبیعت کا جو خوف انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر کوئی خوفناک چیز دیکھے تو وقتی طور پر ایک اس کے دل میں خوف محسوس ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ خوف مسلط نہ ہو، اس لیے آپ اچھی طرح اپنی لاٹھی کو دیکھ لیں کہ یہی لاٹھی اب اژدہا بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی دو حکمتیں مفسرین نے بیان کی۔ ایک حکمت کلام کی ہیبت اور اس کے جلال کو دل سے کچھ کم کرنا، دوسری حکمت یہی لاٹھی جب اژدہا بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری نہ ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری لاٹھی ہی اژدہا بنی ہے۔ اور جو انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ خوفناک چیز کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے، آپ پر وہ کیفیت طاری نہ ہو۔ یہ اس پوچھنے کی حکمت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام تو نظر آتے تھے اور لاٹھی نظر نہیں آتی تھی۔
کہ پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے طرف مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال ہر دفعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا لا علم ہے، تو سوال کرنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. استاد بھی تو شاگرد سے کبھی کبھی پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے. پھر جب شاگرد جواب نہیں دے سکتے تو استاد خود ہی جواب دیتا ہے. تو سوال کرنے کے بعد جب سامنے والا جواب نہ دے سکے اور جواب دیا جائے تو استاد کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سوال اور جواب سے بات پختہ ہو جائے. اسی طرح شب معراج کا واقعہ ہے کہ حدیث پاک میں سوال اور جواب کی صورت میں پیش کیا گیا کہ حضور جبریل امین سے سوال کر رہے ہیں اور جبریل امین جواب دے رہے ہیں. جب ہم وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں تو سوال پڑھتے ہیں اور پھر جواب سنتے ہیں تو وہ جواب آسانی سے یاد ہو جاتا ہے کہ آپ کو مختلف مناظر دکھائے گئے. آپ نے فرمایا ہے جبریل یہ کن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. تو سوال اور اس کے بعد جواب سے وہ چیز فوراً ہمارے سننے سے یاد ہو جاتی ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آتے اور حضور سے سوال کرتے، حضور جواب دیتے. پھر جب وہ تشریف لے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جبریل امین آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اب دیکھیں جبریل امین کچھ سکھا نہیں رہے، سوال کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، یعنی یہ سوال اور جواب کی نشست سے وہ تمہارے ذہنوں میں دین کی باتیں پختہ کرنے کے لیے آئے تھے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے. یہ وہ عصا تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو جنت سے اس عصے کو لے کر آئے تھے. اس عصے کا نام مفسرین نے نبع لکھا، نون با عین ہا، نبع. اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اوپر اس کے دو منہ تھے، دو شاخیں تھی. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے اور دوسرے کام بھی ہیں. مثلا سامان اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانی اٹھانے کے لیے، موذی جانوروں کو دور کرنے کے لیے. کوئی اگر دشمن حملہ کر دے تو یہ مقابلے کے لیے کام آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا بڑا ہی بابرکت تھا، اور انبیاء علیہ السلام کا فیض اس پر تھا. اور موسیٰ علیہ السلام انبیاء کے فیض کو اس پر دیکھتے تھے کہ جب آپ گرمی میں ہوتے تو اس عصے کو زمین پر آپ گاڑ دیتے تو اللہ کی قدرت سے درخت بن جاتا اور آپ کو سایہ دیتا. جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تو زمین میں گاڑ دیتے تو اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. اس طرح کے بے شمار اس کے معجزات تھے جو اس بات پر روشن دلیل تھے کہ جس چیز کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو وہ بڑی ہی بابرکت ہوتی ہے. قال القیھا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس عصے کو زمین پر ڈال دو. فالقاھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو زمین پر ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، بس اسی وقت وہ تیز دوڑنے والا اژدہا بن گیا. حیۃ سانپ، تسعی وہ سانپ جو دوڑ رہا ہو. قال فرمایا خذھا، اب اسے پکڑ لیجئے. ولا تخف، اور خوف نہ کیجیے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب ہم اسے پہلے جیسا کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس اژدہا کے منہ کے اندر ہاتھ آپ ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اژدہے کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا تو فوراً لاٹھی بن گیا. وَاضْمُمْ يَدَكَ، اور اپنے ہاتھ کو ملائیے. إِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بازو سے. تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ملانے کا حکم تھا بائیں ہاتھ کی بغل سے. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں بازو کے نیچے، بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے اسے دبانے کا حکم، اور پھر جب آپ نکالتے تو یہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا. تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی خرابی کے یہ روشن نکلے گا. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. دو معجزات ہیں، پہلا معجزہ اژدہے کا، دوسرا معجزہ ید بیضاء روشن ہاتھ کا. یہ دونوں نشانیاں لے کر آپ کو تبلیغ دین کے لیے جانا ہے. لنوریک من آیاتنا الکبری، یہ نشانیاں ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھائیں ہماری بڑی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى،
آپ فرعون کی طرف نبی بن کر جائیے، تبلیغ فرمائیے، بے شک فرعون سرکشی اور نافرمانی کر رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع اور 16ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا